اصل بات یہ تھی کہ اس رات ساجے اور زرینہ کی ملاقات تھی جو حسنوں کے ذریعے طے ہوئی تھی۔ ان کے ملنے کی جگہ اس جگہ کے قریب تھی جہاں سے مقتول کی لاش کے ٹکڑے ملے تھے۔ ملاقات کی جگہ زرینہ کے گاؤں کی طرف تھی۔ اس رات چاندنی بہت ہی صاف تھی، اتنی صاف کہ کچھ دور سے بھی چیزیں ٹھیک نظر آتی تھیں۔ اس زمانے میں لوگ، خاص کر دیہات کے لوگ، شام کا کھانا کھا کر فوراً سو جایا کرتے تھے۔ زرینہ صحیح وقت تو نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ 8 بجے گھر سے نکلی یا 8:30 بجے۔ بہرحال وہ گھر سے اس وقت نکلی جب سب گہری نیند سو گئے تھے۔ ملاقات کی جگہ پہنچی تو ساجہ پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ ان کی یہ ملاقات آدھا گھنٹہ یا اس سے کچھ زیادہ رہی اور زرینہ اپنے گاؤں کی طرف تیز تیز چل پڑی۔ اسے جلدی سے جلدی اپنے گھر پہنچنا تھا، اس لیے کہ پکڑے جانے کا خطرہ تھا۔ وہ ایک گھاٹی پر چڑھی جو ملاقات والی جگہ سے زیادہ دور نہیں تھی۔ زرینہ نے مقتول کو دیکھنے کے لیے رک کر پیچھے دیکھا۔ وہاں سے چہرے نہیں پہچانے جا سکتے تھے۔ زرینہ کو وہاں اب ایک کے بجائے 3 آدمی دکھائی دیے۔ زرینہ صرف مقتول کو پہچان سکتی تھی، اس لیے کہ ابھی ابھی اس کے پاس سے آئی تھی۔ زرینہ نے مجھے سنایا کہ وہ قریب ایک درخت کے پیچھے ہو گئی اور ان تینوں کو دیکھنے لگی۔ انہوں نے قصبے کا رخ کر لیا۔ مقتول دونوں کے درمیان میں تھا۔ آگے بہت بڑی ایک ڈھیری تھی جس کو ٹیکری کہہ لیں۔ تینوں وہاں سے دائیں طرف مڑ گئے اور زرینہ کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ زرینہ ذرا بھی پریشان نہ ہوئی۔ وہ پریشان اس صورت میں ہوتی کہ مقتول کے ساتھ پکڑی جاتی۔ وہ اطمینان سے اپنے گاؤں کی طرف چل پڑی۔ میں نے زرینہ سے پوچھا کہ ان دونوں کے ہاتھوں میں کلہاڑیاں تھیں۔ زرینہ کوئی ٹھیک جواب نہ دے سکی۔ اس نے ایک تو توجہ نہ دی اور دوسری یہ بات تھی کہ چاندنی میں اتنی دور سے ایسی باریکیاں نظر نہیں آ سکتی تھیں۔ میں نے اس سے ایوب کی بابت پوچھا۔ اس نے بتایا کہ ایوب کو وہ گھر سوتا چھوڑ گئی تھی اور جب واپس آئی تو ایوب سویا ہوا تھا۔ میں نے زرینہ سے اور بھی بہت سی باتیں پوچھیں۔ وہ تفصیل سے بتاتی رہی لیکن میرا مسئلہ جہاں تھا وہیں رہا۔ میں نے آخر اس کو گھر جانے کی اجازت دے دی۔ باقی سب کو، جن کو میں نے تھانے میں پابند رکھا ہوا تھا، تھانے میں ہی رہنے دیا اور گھر چلا گیا۔ آدھی رات ہونے کو آ گئی تھی۔ میں اگلی صبح تھانے گیا تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ایک کانسٹیبل کو زرینہ کے گاؤں اس کام کے لیے بھیجا کہ حسنوں کو ساتھ لے آئے۔ کانسٹیبل چلا گیا تو میں نے ASI کو یہ کام بتایا کہ عابد اور ریاض نے جو بیانات دیے ہیں کہ وہ دوسرے گاؤں میں بھینس کے بقایا پیسے لینے گئے تھے اور ان کا راستہ جائے واردات سے دور تھا، ASI دونوں گاؤں میں جائے اور اس بیان کی تصدیق کرے۔ میں نے ASI کو دونوں کے بیانات اچھی طرح سنا دیے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کام کس طرح کرنا ہے۔ میں دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ 2-2.5 گھنٹے بعد کانسٹیبل حسنوں کو ساتھ لے آیا۔ اس عورت کی اب مجھے ضرورت نہیں رہی تھی، صرف ایک بات دریافت کرنی تھی۔ زرینہ نے مجھے بتا دیا تھا کہ اس کی مقتول کے ساتھ ملاقات کا انتظام حسنوں نے کروایا تھا، یعنی یہ پیغام رسانی اس نے کر کے ملاقات کا وقت ایک دوسرے کو بتایا تھا۔ اس سے میرے دماغ میں یہ شبہ آ گیا کہ ہو سکتا ہے حسنوں نے زرینہ کے خاوند کو بتا دیا ہو کہ آج رات فلاں وقت زرینہ اور مقتول فلاں جگہ اکٹھے ہوں گے۔ خاوند نے اپنے دوست کو ساتھ لے جا کر مقتول کو قتل کر دیا۔ مجھے یہ سوچ بھی آئی کہ خاوند ان دونوں کو گاؤں سے دور ویرانے میں رات کے وقت اکٹھا دیکھ لیتا تو دونوں کو قتل کر دیتا۔ یہ فوری اشتعال ہوتا جو آدمی کو صحیح معنوں میں پاگل بنا دیا کرتا ہے۔ لیکن دوسری سوچ آ گئی جو یہ تھی کہ زرینہ کے خاوند نے اپنے دوست کو کہا ہوگا کہ زرینہ جب وہاں سے چلی جائے تو ساجے کو قتل کر دیا جائے۔ میں نے حسنوں جیسی کئی عورتیں دیکھی تھیں۔ اس عورت سے سچ اگلوانا میرے واسطے مشکل نہیں تھا۔ میں نے 2-4 باتیں کر کے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکال دی۔ اس نے دوسری ساری باتیں بتا دیں، لیکن یہ بات تسلیم نہ کی کہ اس نے زرینہ کے خاوند کو اس ملاقات کی بابت پہلے بتا دیا تھا۔ میں اس کی وجہ سمجھ گیا۔ حسنوں تو ساجے اور زرینہ کو زندہ رکھنا چاہتی تھی کہ ان دونوں نے تو اس کا باقاعدہ وظیفہ لگایا ہوا تھا اور ان سے اس کو اپنے واسطے اور بچوں کے واسطے کپڑے بھی مل جایا کرتے تھے۔ میں نے حسنوں کو جانے کی اجازت دے دی۔ ASI اپنے کام پر روانہ ہو چکا تھا۔ وہ شام سے پہلے نہیں آ سکتا تھا۔ اس نے دوسرے گاؤں بھی جانا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ دن کے 2 بجنے والے تھے۔ 22-23 سال عمر کا ایک نوجوان میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی قمیض خون سے لال ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ 2 آدمی تھے۔ کپڑوں سے اور ڈیل ڈول سے اچھے خاندانوں کے آدمی لگتے تھے۔ ایک آدمی اس نوجوان کا باپ تھا اور دوسرا بڑا بھائی تھا۔ اس نوجوان کو میں صدیق کہوں گا۔ ان کی رپورٹ یہ تھی کہ اس کے ایک دوست نے اس پر چاقو سے حملہ کیا تھا۔
اس کے کندھے پر چاقو لگا اور لوگوں نے چھڑوا لیا، اور ورنہ حملہ آور اس کو قتل کر دیتا۔ میں نے اٹھ کر اس کی قمیض اتروائی اور زخم دیکھا جس میں سے خون رس رہا تھا۔ زخم صاف کروایا اور میں نے معائنہ کیا۔ یہ کوئی لمبا اور گہرا زخم نہیں تھا، لیکن یہ لوگ قاتلانہ حملے کا پرچہ کروانا چاہتے تھے۔ ایسے زخمی عام طور پر یوں کیا کرتے ہیں کہ سارے کپڑے خون سے لال کر کے تھانے جاتے ہیں تاکہ تھانے دار گھبرا جائے اور زخمی کو بہت ہی شدید زخمی سمجھے۔ دوسرے لوگ تو یہی سمجھ لیتے ہیں، لیکن پولیس کی نظر کچھ اور ہوتی ہے۔ پولیس خون سے رنگے ہوئے کپڑوں سے متاثر نہیں ہوا کرتی، بلکہ وہ زخم کی پوری پیمائش لکھا کرتی ہے۔ میں نے زخم دیکھ کر سوچا کہ یہ عام قسم کی لڑائی جھگڑے کا کیس ہوگا۔ زخمی کو میں نے ایک کانسٹیبل کے ساتھ فوراً سرکاری ہسپتال بھجوا دیا اور حملہ آور کا نام پتہ معلوم کر کے انہیں تھانے طلب کر لیا۔ پہلے حملہ آور تھانے پہنچا۔ میں نے اس کو اندر بٹھا کر پوچھا کہ اس نے اس لڑکے کو چاقو کیوں مارا ہے۔ یہ میں پہلے بتا دوں کہ حملہ آور کی عمر زخمی کی عمر جتنی ہی تھی۔ حملہ آور نے کہا کہ زخمی صدیق اس کی بیوی کو تنگ کرتا تھا اور وہ گلی میں سے گزرتی تو چھیڑ خانی کرتا تھا۔ اس نے صدیق کو منع کیا تو وہ لڑنے پر اتر آیا۔ حملہ آور، جس کا میں نام اقبال کہوں گا، اور زیادہ بھڑک اٹھا اور اس نے چاقو نکال لیا۔ صدیق نے گلی میں پڑی ہوئی ایک اینٹ اٹھا لی اور اقبال پر حملہ کرنے لگا تو اقبال نے اس کو چاقو تو مارا، لیکن دانستہ کندھے پر مارا تاکہ وہ ڈر جائے۔ اس کا ارادہ قتل کا نہیں تھا۔ اتنے میں 2-4 آدمیوں نے ان کے درمیان آ کر لڑائی روک دی۔ میں نے اقبال کو باہر بٹھا دیا اور دل میں یہ طے کر لیا کہ ان کا راضی نامہ کروا دوں گا۔ یہ کوئی ایسا سنگین معاملہ نہیں تھا کہ میں تفتیش کے چکر میں پڑ جاتا اور مقدمہ تیار کرتا۔ اس سے زیادہ شدید زخمی آدمیوں کے بھی صلح سمجھوتے کروا دیے جاتے تھے۔ زخمی صدیق ہسپتال سے مرہم پٹی کروا کر واپس آ گیا۔ ڈاکٹر نے زخم کی جو تفصیل لکھی تھی اس کے مطابق زخم معمولی تھا۔ میں نے اس کا بیان لیا تو اس نے اقبال کے خلاف بہت باتیں کی اور کہا کہ وہ اس پر الزام لگاتا ہے کہ وہ اس کی بیوی کے ساتھ چھیڑ خانی کرتا ہے۔ صدیق نے اس الزام کی تردید کی اور کہا وہ گلی میں سے گزر رہا تھا تو اقبال نے اس پر حملہ کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ صدیق بہت ہی غصے میں تھا اور میں اس کو صلح سمجھوتے کی نصیحت کرتا تھا تو وہ نہیں مانتا تھا۔ میں نے اور زیادہ باتیں کی اور پھر صاف کہہ دیا کہ میں یہ مقدمہ نہیں لوں گا، اور پھر اسے یہ بھی کہا کہ گواہوں نے اگر اس کے خلاف بیان دے دیا تو پھر میں اس کو اقبال کے ساتھ ہی گرفتار کر لوں گا اور دونوں کو سزا دلواؤں گا۔ میں آپ کو راز کی ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ صدیق نے کہا مجھے اجازت دیں کہ میں یہ بات آپ کے آگے رکھ دوں۔ اس وقت اس کا باپ اور بھائی میرے کمرے میں موجود تھے۔ وہ بڑھ چڑھ کر باتیں کر رہے تھے جن میں زیادہ تر سچی نہیں تھیں۔ ان کے لڑکے کو چاقو لگا تھا، اس لیے وہ اقبال کو بخشنے پر آمادہ نہیں تھے۔ میں نے ان دونوں کو باہر بھیج دیا اور صدیق کو کہا کہ وہ راز کی بات بتائے۔ اس نے جب بات منہ سے نکالی تو میری ذہنی حالت کچھ اور ہی ہو گئی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا تھا۔ ساجے کو اقبال نے قتل کیا ہے، صدیق نے کہا۔ میں اس کے ساتھ تھا لیکن میں قتل میں شامل نہیں تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپکٹر محبوب عالم کی تفتیشی کہانیوں میں ایک کہانی، بہن، بیوی اور بلیک میلنگ۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ صدیق نے جو بیان دیا وہ میں یہاں مختصر سناؤں گا، تفصیلی بیان آگے چل کر آئے گا۔ صدیق نے کہا کہ اقبال کے ساتھ اس کی بڑی ہی گہری دوستی ہے۔ اس نے جب اس دوستی کو بیان کیا تو یہ ویسی ہی دوستی سمجھیں جیسی عابد اور ریاض کی تھی، جو ایک دوسرے کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی دینے کے واسطے تیار رہتے تھے۔ صدیق نے بتایا کہ اقبال کی شادی 20-22 روز پہلے ہوئی ہے۔ اقبال نے صدیق کو ولیمے والے دن الگ کر کے بتایا کہ گزشتہ رات یعنی شادی کی پہلی رات اقبال کی بیوی نے کہا کہ کچھ دن گزرے ساجے نے اس کے ساتھ کھیتوں میں بہت بری طرح دست درازی کی تھی۔ بیوی نے اقبال کو کہا کہ جب تک تم میری بے عزتی کا انتقام نہیں لوگے میں تمہیں اپنے اوپر حرام سمجھوں گی۔ اقبال نے بیوی کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ انتقام لے کر ہی اس کو اپنی بیوی سمجھے گا۔ میں نے پہلے بتایا کہ اس علاقے کے لوگ اپنے آپ کو اتنا زیادہ غیرت مند سمجھتے تھے کہ ذرا سی بات پر خون خرابہ کر ڈالتے اور قتل کو تو معمولی سی واردات سمجھتے تھے۔
اقبال نے جب یہ بات صدیق کو بتائی تو صدیق نے اس سے پوچھا کہ وہ کس طرح انتقام لینا چاہتا ہے۔ اقبال نے کہا کہ وہ موقع دیکھ کر ساجے کو قتل کر دے گا۔ صدیق نے بیان میں کہا کہ اس نے اقبال کو منع کیا کہ اتنی شدید اور خطرناک کارروائی نہ کرے ورنہ وہ پھانسی چڑھ جائے گا اور اس کی بیوی اسی نوجوانی میں بیوہ ہو جائے گی۔ اقبال نے صدیق کو بزدلی اور بے وفائی کے طعنے دیے۔ اقبال چاہتا تھا کہ صدیق اس کا ساتھ دے اور وہ ساجے کو قتل کرے۔ صدیق نے بیان میں کہا کہ جوں جوں دن گزرتے جا رہے تھے وہ اقبال کو قتل کے ارادے سے باز رکھنے کی کوششیں تیز کرتا جا رہا تھا۔ ان کی دوستی اتنی گہری تھی کہ صدیق اقبال کے گھر جاتا اور اس کی بیوی بھی ان کے پاس بیٹھ جاتی تھی۔ صدیق نے اقبال کی بیوی کو بھی کہا کہ وہ اقبال کو قتل کے ارادے سے روکے، لیکن اقبال نے بیوی کی بات بھی نہ سنی۔ صدیق کے بیان کے مطابق قتل کی رات یوں ہوا کہ اقبال اور وہ شام کے کھانے کے کچھ دیر بعد اکٹھے ہوئے اور ویسے ہی ٹہلتے ٹہلتے پہلے بازار گئے اور وہاں ایک دکان سے دودھ پیا۔ وہاں سے چلتے چلتے گپ شپ لگاتے قصبے سے باہر نکل گئے۔ اقبال اس واسطے سیر سپاٹے کے موڈ میں تھا کہ اس کی بیوی 2-3 دنوں کے واسطے اپنے ماں باپ کے گھر گئی ہوئی تھی۔ ٹہلتے ٹہلتے وہ قصبے کی دوسری طرف جا نکلے جہاں سے کھیت شروع ہوتے تھے۔ چاندنی رات تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ساجہ کھیتوں میں اس طرف جا رہا تھا جس طرف اس کے دوست ایوب کا گاؤں تھا۔ اقبال نے صدیق کو کہا کہ یہ موقع اچھا ہے، میں گھر سے کلہاڑی لے آتا ہوں اور تم بھی کلہاڑی لے آؤ اور ساجے کے پیچھے جا کر اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ صدیق نے اس کو پھر منع کیا، لیکن اقبال نے پھر اس کو بزدلی اور بے وفائی کے طعنے دیے۔ صدیق نے مجھے بیان دیتے ہوئے کہا کہ اس نے اقبال کو کہا کہ وہ کلہاڑی لے آئے، میرے پاس چاقو ہے۔ اقبال دوڑا گیا اور گھر سے کلہاڑی لے آیا اور یہ دونوں ساجے کے پیچھے چلے گئے۔ صدیق نے راستے میں اقبال کو کہا کہ اس کو قتل نہیں کریں گے بلکہ اتنا زیادہ مارے پیٹیں گے کہ یہ ساری عمر یاد رکھے۔ اقبال کسی حد تک مان گیا کہ چلو ایسا ہی کرتے ہیں۔ صدیق کھیتوں سے بھی آگے اس بنجر علاقے میں چلا گیا جہاں اس کی لاش کے ٹکڑے دبائے گئے تھے۔ اس سے بھی ذرا آگے جا کر ساجہ رک گیا۔ یہ دونوں بھی رک گئے اس لیے کہ یہ محتاط رہنا چاہتے تھے اور یہ بھی دیکھنا تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ یہ دونوں ذرا آگے جا کر چھپ گئے اور دیکھتے رہے۔ ایک عورت آئی جو ساجے کے پاس رک گئی اور دونوں ایک ٹیلے کی اوٹ میں چلے گئے۔ اقبال ساجے کو اس عورت کے ساتھ ہی پکڑنا چاہتا تھا لیکن صدیق نے روک دیا کہ یہ عورت ان کے خلاف گواہ بن جائے گی۔ آخر کچھ دیر بعد وہ عورت چلی گئی۔ اب یہ دونوں اٹھے اور ساجے تک پہنچے۔ اس کے ساتھ ویسے ہی کوئی بات کر کے اپنے ساتھ لے آئے۔ صدیق نے بیان میں کہا کہ اس کا پروگرام مار پٹائی کا تھا، لیکن اقبال ذرا پیچھے ہو گیا اور ساجے کی گردن پر کلہاڑی کا ایسا بھرپور وار کیا کہ اس کی آدھی گردن کٹ گئی۔ صدیق بہت گھبرایا۔ وہ تو بھاگ جانا چاہتا تھا لیکن اقبال کی دوستی نے اسے بھاگنے نہ دیا۔ ساجہ گرا تو اقبال نے گردن پر ہی کلہاڑی مار کر اس کا سر الگ کر دیا۔ پھر اقبال نے لاش کے اعضاء کاٹنے شروع کر دیے۔ اقبال نے کہا کہ یہ ٹکڑے دور دور زمین میں دبانے ہیں۔ صدیق نے اپنے بیان میں کہا کہ اس وقت یوں پتہ چلتا تھا جیسے اقبال وہ اقبال ہی نہیں جو اس کا پیارا دوست تھا بلکہ یہ کوئی وحشی درندہ تھا۔ صدیق نے یہ ٹکڑے زمین میں دبانے میں اقبال کی مدد کی۔ انہوں نے گڑھے کلہاڑی سے کھودے لیکن زیادہ گہرے نہ کھودے اس لیے کہ اتنا وقت نہیں تھا۔ صدیق نے اپنا بیان ختم کیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ اتنی گہری دوستی میں ایسی لڑائی کیوں ہو گئی کہ اقبال نے اسے چاقو مارا ہے؟ صدیق نے کہا کہ اقبال قتل تو کر چکا تھا اور اس نے انتقام لے لیا تھا، لیکن اس طرح پتہ لگتا تھا جیسے اس کا دماغ یا ذہن اپنے قابو میں نہیں رہا۔ کسی وقت عجیب اوٹ پٹانگ سی باتیں کرنے لگتا تھا اور کبھی اس طرح جیسے وہ صدیق کو پہچانتا ہی نہیں۔ صدیق اس کے گھر جاتا تھا لیکن اب اقبال نے اسے اپنے گھر آنے سے منع کر دیا۔ صدیق نے دوستی قائم رکھنا چاہی لیکن اقبال نے دوستی جاری نہ رکھی۔ پھر بھی صدیق اقبال کے ہاں گیا لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ اقبال گھر پر نہیں تھا۔ صدیق اس کی بیوی کے پاس کچھ دیر بیٹھ کر آ گیا۔ اقبال نے اس کو کوئی اور ہی رنگ دے دیا، یعنی یہ کہ صدیق اس کی بیوی کے پاس آیا تھا۔ یہ وجہ بنی کہ اقبال نے صدیق پر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ آخر میں صدیق نے کہا کہ اس نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے کہ قاتل کی نشاندہی کر دی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ آنت جرم میں سزا بھگتنے کے لیے تیار ہے۔ میں اس کا یہ بیان خاموشی سے سنتا رہا۔ بیان اتنا ہی نہیں تھا جو میں آپ کو یہاں سنا رہا ہوں، یہ تو بڑا ہی لمبا بیان تھا جو میں نے پوری توجہ سے سنا اور اس بات پر زیادہ غور کیا کہ یہ شخص اپنے جرم سے کیوں پردہ اٹھا رہا ہے۔
بات یقیناً کچھ اور تھی۔ میں نے اس کو خراج تحسین پیش کیا کہ اس نے اپنا فرض ادا کیا ہے، لیکن میں جانتا تھا کہ اس کی بیک گراؤنڈ میں ڈرامہ کچھ اور ہی ہے۔ صدیق کو میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کے حوالے کر دیا۔ وہ تو اب حراست میں تھا۔ باقاعدہ گرفتاری اقبال کے بیان کے بعد کرنی تھی۔ اقبال کو بلایا اور کوئی فالتو بات کیے بغیر کہا کہ وہ ساجے کے قتل کا اقبالی بیان دے دے۔ یہ سن کر اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ رنگ لاش کی طرح ہو گیا اور اس طرح لگتا تھا کہ یہ بے ہوش ہو جائے گا، لیکن سنبھل گیا اور صاف انکار کر دیا۔ میں نے اسے بتایا کہ اس کا ساتھی پورا بیان دے چکا ہے اور بہتر یہ ہے کہ وہ بھی بیان دے دے، ورنہ اس سے دوسرے طریقے سے بیان لے لیا جائے گا۔ پھر بھی وہ انکار پر ڈٹا رہا۔ مجھے تسلی تھی کہ یہ نوجوان سا لڑکا زیادہ دیر پاؤں پر کھڑا نہیں رہ سکے گا، لیکن میں دوسرا طریقہ بھی استعمال کرنے سے گریز کر رہا تھا۔ یہ بڑی ہی لمبی بات ہے کہ میں نے کس طرح اسے بیان پر آمادہ کیا۔ میں ابھی اس کو یہ نہیں بتا رہا تھا کہ صدیق نے کیا بیان دیا ہے۔ اس کو شاید شک تھا کہ صدیق نے کوئی بیان نہیں دیا اور میں شک پر اس کو گھیرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس نے اگر ایسا سوچا تھا تو ٹھیک سوچا تھا۔ کوئی شخص قتل جیسے جرم کا اس طرح اقبال نہیں کیا کرتا جس طرح صدیق نے کیا تھا۔ بے شک اس نے ظاہر یہ کیا تھا کہ قتل میں وہ شامل نہیں تھا، لیکن لاش کے ٹکڑے دبانے میں شامل تھا، اور یہ بھی جرم تھا کہ اس نے یہ بات پولیس سے چھپا کر رکھی۔ اقبال نے ایسی صورت پیدا کر دی کہ میں نے ضروری سمجھا کہ صدیق کے بیان کے حصے اس کو سنا دوں۔ میں نے کہا کہ صدیق نے اس کو قتل کرنے سے منع کیا تھا اور آخر اس بات پر آمادہ کر لیا تھا کہ ساجے کو مار پیٹ کر چھوڑ دیں۔ پھر صدیق کا بیان سناتے ہوئے جب میں نے یہ کہا کہ صدیق قتل میں شامل نہیں تھا تو اقبال اچھل پڑا۔ بکواس کرتا ہے حرامزادہ، اقبال نے بھڑک کر کہا۔ میں نے کہا تھا کہ ساجے کو اتنا مارے پیٹیں گے کہ اس کی ایک دو ہڈیاں ٹوٹ جائیں اور پھر چھوڑ دیں گے، لیکن صدیق نے کہا کہ اس طرح ہم پکڑے جائیں گے، قتل کر کے پھینک آئیں گے۔ یہ بات اقبال کے منہ سے سخت غصے کے عالم میں نکل گئی تھی۔ وہ آخر نوجوان اور نادان تھا۔ صدیق نے جو بیان دیا تھا وہ بھی غصے اور نوجوانی اور نادانی کی وجہ سے دیا تھا۔ یہ کوئی پکے جرائم پیشہ تو تھے نہیں کہ تھانے میں آ کر محتاط رہتے۔ میں آپ کو اقبال کا بیان سناتا ہوں۔ اقبال کا بیان یوں تھا کہ اس کی شادی 20-22 روز پہلے ہوئی تھی۔ پہلی رات ہی اس کی دلہن نے اسے کہا کہ 4-5 مہینے گزرے وہ سہیلی کے گھر جا رہی تھی۔ دن کا وقت تھا، اسے قصبے سے نکل کر کھیتوں میں سے گزرنا تھا اور اس کے آگے سہیلی کا گھر تھا۔ اس وقت کھیتوں میں باجرے کی فصل کھڑی تھی جو بہت اونچی تھی۔ اس دور میں لڑکے اس طرح لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے جس طرح آج کل ہوتا ہے۔ لڑکیاں بے دھڑک کھیتوں میں سے گزرتیں اور اکثر کھیتوں کو نکل جایا کرتی تھیں، لیکن ساجہ بہت ہی گھٹیا آدمی تھا۔ اقبال کی بیوی کھیتوں میں سے گزر رہی تھی کہ ساجہ سامنے آ گیا اور اس لڑکی کو روک کر عشق اور محبت کے مکالمے شروع کر دیے۔ یہ شریف گھرانے کی لڑکی تھی۔ اس نے کچھ کہے بغیر وہاں سے بھاگنا چاہا تو ساجے نے اس کا بازو پکڑ لیا اور فصل میں گھسیٹنے لگا۔ لڑکی نے مزاحمت کی اور پھر روئی اور گالیاں بھی دیں، لیکن ساجہ جو اپنے آپ کو شہزادہ سمجھتا تھا اس کو فصل میں لے گیا اور گرا لیا۔ لڑکی نے ساجے کی ناک پر بڑی زور سے مکہ مارا اور اپنے آپ کو چھڑا کر وہاں سے بھاگ آئی۔ اس لڑکی کی کمزوری یہ تھی کہ باپ بہت ہی شریف اور معزز آدمی تھا اور بڑا بھائی ایک ہی تھا، باقی چھوٹے تھے۔ لڑکی زہر کا گھونٹ پی کر چپ رہی۔ اس نے سوچا یہ تھا کہ ساجہ امیر اور بدماش خاندان کا لڑکا ہے جو لڑکی کے باپ اور بھائی کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور پھر بے عزتی الگ ہوگی۔ لڑکی نے زبان تو بند رکھی لیکن ساجے کی اس حرکت کو نہ بھول سکی نہ برداشت کر سکی۔ یہی سوچتی رہتی تھی کہ اس سے انتقام کس طرح لیا جائے۔ اس کی شادی ہوئی تو اس نے اقبال کے ساتھ یہ بات کی اور کہا کہ وہ ساجے سے اپنی بے عزتی کا انتقام لینا چاہتی ہے اور اس معاملے میں وہ بہت ہی بے تاب ہے۔ اقبال نے جذبات میں آ کر وعدہ کیا کہ وہ انتقام لے کر دکھائے گا۔ لڑکی ایک تو اقبال کی بیوی تھی اور دوسری بات یہ کہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے اور شادی کرنا چاہتے تھے۔ وہ ہو گئی اور دونوں ایک دوسرے کے لیے ضرورت سے زیادہ جذباتی ہو گئے۔ لڑکی نے اقبال کو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ اس کو اس وقت خاوند تسلیم کرے گی جب وہ ساجے سے انتقام لے لے گا۔ ایسے ہی جذباتی الفاظ اقبال نے بھی کہہ دیے۔ اقبال نے صدیق کے ساتھ بات کی۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ اقبال اور صدیق کی بڑی گہری دوستی تھی۔ ان کا ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا بھی تھا۔ صدیق اور ہی زیادہ جذباتی لڑکا تھا۔ اس نے کہا کہ ساجے کو قتل ہی کر دیتے ہیں
اس علاقے میں قتل تو کوئی جرم سمجھا ہی نہیں جاتا تھا، یہ غیرت مندی کی انتہا تھی، اور یہ لوگ دوستی میں بھی اتنے پکے تھے کہ ایک دوسرے پر جانیں قربان کرتے تھے۔ یہ کوئی عجیب واقعہ نہیں تھا۔ پھر ویسے ہی ہوا جیسے صدیق نے مجھے سنایا تھا کہ قتل کی رات وہ باہر گھوم پھر رہے تھے کہ ان کو ساجہ جاتا نظر آ گیا۔ اس وقت اقبال نے کہا کہ وہ کلہاڑی لے آتا ہے، لیکن اس کو قتل نہیں کریں گے بلکہ مار پیٹ کر چھوڑ دیں گے۔ لیکن صدیق نے کہا کہ یہ دیکھی جائے گی، تم کلہاڑی تو لے آؤ۔ اس دن اقبال کی بیوی اپنے ماں باپ کے گھر پر تھی۔ اقبال گھر سے کلہاڑی لے کر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ صدیق کے ہاتھ میں چارہ کترنے والا ٹوکا تھا۔ انہوں نے گھر میں بھینس رکھی ہوئی تھی جس کے لیے وہ چارہ کترا کرتے تھے۔ صدیق صرف دوستی کا حق ادا نہیں کر رہا تھا بلکہ اس کے دل میں بھی ساجے کی دشمنی بھری ہوئی تھی۔ 3-4 مہینے پہلے اس کی کسی بات پر ساجے کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی اور ساجے نے اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر صدیق کو مارا پیٹا تھا۔ آگے ویسے ہی ہوا جیسے صدیق نے سنایا تھا۔ زرینہ اور ساجے کی ملاقات ہوئی۔ اقبال اور صدیق کو معلوم نہیں تھا کہ وہ عورت کون ہے۔ وہ چلی گئی اور ساجہ واپس گھر کو چل پڑا۔ اقبال اور صدیق نے اسے روک لیا اور اقبال نے کہا کہ وہ آج اپنی بیوی کی بے عزتی کا انتقام لے گا۔ صدیق نے اپنی دشمنی بتائی۔ ساجے نے دیکھا کہ ایک کے پاس کلہاڑی اور دوسرے کے پاس ٹوکا ہے تو اس نے معافیاں مانگنا شروع کر دیں۔ اقبال نے پیچھے ہو کر ساجے کی گردن پر کلہاڑی ماری۔ ساجہ گرنے سے پہلے گھوما تو صدیق نے اس کی گردن پر ہی ٹوکا مارا۔ ساجہ گرا تو اقبال نے اس کی گردن پر کلہاڑی مار کر گردن بالکل ہی کاٹ ڈالی۔ ان دونوں قاتلوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس لاش کے ٹکڑے کر کے مختلف جگہوں میں دبا دیے جائیں۔ ان کے دماغوں کو خون چڑھا ہوا تھا۔ یہ ایک طرح کا پاگل پن ہوتا ہے۔ دونوں نے مل کر لاش کی ٹانگیں کاٹیں، پھر بازو کاٹے اور اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کے کلہاڑی سے زمین کھود کھود کر مختلف جگہوں میں دبا دیے، اور انہیں تسلی ہو گئی کہ اب وہ پکڑے نہیں جائیں گے۔ دونوں بڑے اطمینان سے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ان کم عقل نوجوانوں کو معلوم نہیں تھا کہ کسی انسان کا خون کوئی پیشہ ور قاتل بھی ہضم نہیں کر سکتا۔ صدیق نے غصے کی حالت میں یہ راز فاش کر دیا تھا، لیکن اصل بات یہ تھی کہ اس کا ضمیر انسانی خون کو برداشت نہیں کر سکا تھا، اور اس بہانے اس نے یہ راز اگل دیا۔ اقبال کو میں نے تیار کر لیا تھا کہ وہ مجسٹریٹ کو اپنا یہ بیان قلم بند کروا دے۔ اس کی حوصلہ افزائی اور تسلی کی خاطر میں نے وعدہ کیا تھا کہ اس کو بری کروانے کی پوری کوشش کروں گا یا کم سے کم سزا دلواؤں گا۔ اب میں آپ کو ایک دلچسپ بات سناتا ہوں۔ شاید آپ بھی سوچتے ہوں کہ اقبال اور صدیق کی دوستی اتنی گہری تھی تو پھر وہ ایک دوسرے کے دشمن کیسے بن گئے؟ میں خود اقبال کے بیان کے دوران یہ بات سوچتا رہا۔ اقبال کے واسطے یہ بات بالکل معمولی تھی کہ صدیق اس کی غیر حاضری میں اس کے گھر گیا تھا۔ وہ تو جاتا ہی رہتا تھا۔ پھر بات چاقو زنی تک کیسے پہنچ گئی؟ اصل واقعہ یہ ہوا تھا کہ قتل کے فوراً بعد اور ان 4-5 دنوں میں ہی صدیق نے اقبال کی بیوی کو اسی رات بتا دیا تھا کہ اس نے اور صدیق نے ساجے کو قتل کر دیا ہے۔ بیوی کچھ پریشان ہو گئی تھی کہ وہ پکڑے جائیں گے۔ اقبال نے اسے اطمینان دلایا کہ ان کا کھورا کھوج بالکل نہیں ملے گا۔ صدیق کو معلوم تھا کہ اقبال کس وقت گھر نہیں ہوتا۔ اقبال کی بیوی کو میں نے اچھی طرح دیکھا تھا۔ بھولی بھالی اور اچھی خوبصورت لڑکی تھی۔ صدیق کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے لڑکی کو کہا کہ وہ کسی بھی وقت اقبال کو پھانسی کی سزا یا عمر قید دلوا سکتا ہے۔ اس نے لڑکی کو یہ بتایا کہ وہ خود قتل میں شامل نہیں تھا۔ لڑکی بہت گھبرائی اور صدیق کی منتیں کرنے لگی۔ آپ جانتے ہیں کہ صدیق نے اس سے کیا مطالبہ کیا ہوگا، لیکن آپ نے اس کہانی سے محسوس کیا ہوگا کہ لڑکی غیرت والی تھی، اس واسطے اس نے صدیق کا مطالبہ قبول نہ کیا۔ صدیق اگلے روز بھی اقبال کی غیر حاضری میں اس کے گھر جا پہنچا اور پھر اس کی بیوی کو بلیک میل کرنے لگا۔ اس لڑکی نے اسے کہا کہ وہ جتنی رقم مانگے وہ دے دے گی، لیکن اپنی عزت نہیں دے گی۔ صدیق نے ڈھیٹ پن جاری رکھا اور لڑکی کو بہت پریشان کرتا رہا۔ لڑکی نے ابھی اقبال کو نہیں بتایا تھا۔ آخر ایک روز صدیق نے لڑکی پر اسی طرح دست درازی کی جس طرح مقتول نے کی تھی۔ لڑکی نے صدیق کو کہا کہ وہ شور مچا کر سارا محلہ اکٹھا کر لے گی۔ اس دھمکی نے کچھ کام کیا اور صدیق اس کو دھمکی دے کر گھر سے نکل گیا۔ صدیق کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد اقبال آ گیا اور اپنی بیوی کو پریشان حالت میں دیکھا اور اس کی آنکھیں کچھ سرخ دیکھیں۔ اقبال نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ اس کی بیوی نے اسے ساری بات اور صدیق کی بلیک میلنگ سنا دی۔ اقبال کے خون میں ایسا ابال آیا کہ اس کا دماغ پھر گیا۔
اس نے بیوی کو بغیر بتائے چاقو اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ اس واقعہ نے کیونکہ ہونا تھا اسی لیے صدیق اسے گلی میں ہی مل گیا۔ اقبال نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ وہ صدیق کو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے صدیق کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ اس کی بیوی کو بلیک میل کرتا ہے۔ اس سے ان کی ترش کلامی ہوئی اور 2-3 آدمی رک گئے۔ اقبال نے صدیق کو چاقو مارا، لیکن چاقو کندھے پر تھوڑا سا لگا۔ اگر لوگ درمیان میں نہ آ جاتے تو اقبال صدیق کو قتل ہی کر دیتا۔ میں بتا رہا تھا کہ اقبال مجسٹریٹ کو بیان لکھوانے پر تیار ہو گیا۔ میں نے اس کو حوالات میں بند کر دیا اور صدیق کو بلایا۔ اسے کہا کہ اس نے پہلے جو بیان دیا تھا وہ بالکل جھوٹا ہے اور اب وہ صحیح بیان دے دے۔ یہ بھی بتایا کہ اقبال نے اقبالی بیان دے دیا ہے۔ صدیق کچھ تڑپا اور انکار کیا، لیکن میں نے اس کو پولیس والا تھوڑا سا دوسرا ہاتھ دکھایا۔ پھر اس کو اقبال کے بیان کے 1-2 حصے سنائے اور میں نے اسے گالیاں دے کر کہا کہ اتنی گہری دوستی میں وہ ایک دوست کی بیوی کو بلیک میل کرتا رہا ہے۔ بہرحال تھوڑے سے تشدد سے وہ اقبالی بیان پر آ گیا۔ دونوں نے مجسٹریٹ کو اقبالی بیان قلم بند کروا دیے۔ میں نے مقدمہ بڑی ہی محنت سے تیار کیا، خالی خانے بڑی خوش اسلوبی سے پر کیے اور چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ دونوں کو عمر قید کی سزا دی گئی۔ دونوں نے اپیلیں کی جو ہائی کورٹ نے مسترد کر کے دونوں کی سزائیں بحال رکھیں۔